میں چودھری ذوالفقار صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے محمود اسد چودھری صاحب میری عرفان ہے یاد راجہ صاحب کو اپریشیٹ کرنے کے لیے موجود کیا. جو صاحب آپ اپنے خیالات کے ظاہر کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی؟ جی. انہی میں جیتے انہی بستیوں میں مر رہتے، یہ کہتے تھے مگر اس کے نام پر رہتے، پیغمبروں سے زمینیں وفا نہیں کرتی. کیا بات. ہم ایسے کون خدا تھے کہ اپنے کر رہے تھے. واہ جی واہ جی. بہار عرب نے بڑی خوبصورتی سے ہمارے جو مسائل ہیں ان کو دو شعروں میں قید کر کے اس نے بتا دیا. میرے ایک دوست ہیں لندن میں بیرسٹر ہیں، تو ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ اعجاز پیارا صاحب کی طرح وہ بھی ایک ویب سائٹ چلاتے ہیں. تو جو کوئی بندہ ویب سائٹ چلاتا ہے اس کے لوگوں کے اوپر یہ لوگ خیال کر لیتے ہیں کہ شاید وہ بہت انسان دوست ہے اور جو وہ الفاظ لکھتا ہے اس حوالے سے اس سے مدد کی جا سکتی ہے. تو انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا. ان کا کہنا ہے کہ لوگ مجھے فون کرتے ہیں، مجھ سے ساری انفارمیشن لے لیتے ہیں اور پورا کیس بتاتے ہیں کہ ساری امیگریشن کروانی ہے یا فلاں. تو اس کے بعد وہ مجھے فون بند کرتے ہیں اور اپنے پسندیدہ وکیل کے پاس جاتے ہیں اور اس کو جا کے پورا کیس سمجھاتے ہیں. کیس پاس ہو جاتا ہے، وہ وکیل 5,000 پاؤنڈ بھی ان سے لے لیتا ہے اور مجھے بس وہ فون کر کے کہہ دیتے ہیں کہ شکریہ وکیل صاحب، آپ نے جو مشورہ دیا تو وہ بڑا کام آ گیا اور ہمارا جو ہے وہ کام ہو گیا. تو میں نے ان کو کہا کہ جرنلزم کرنا اور ساتھ میں اس شعبے کو لے کے چلنا یہ واقعی بہت خطرناک چیز ہے، کیونکہ اگر گھوڑا گھاس سے دوستی کر لے گا تو پھر کھائے گا کیا. تو اس کے جواب میں نے پھر ان کو ایک کالم لکھ کے بھیجا. وہ میں پورا نہیں آپ کو سناؤں گا. میری بدقسمتی ہے کہ میں نے ایک بک بھی چھپ چکی ہے میری کالمس کے حوالے سے فوارہ کے نام سے، لیکن میرا کالم کبھی بھی ادیب کا نہیں بن سکے گا، کیونکہ میں جہاں بھی جاؤں گا لوگ کہیں گے جی آپ امیگریشن کی بڑی کمال کرتے ہیں، آپ امیگریشن کی جو انفارمیشن دیتے ہیں نا وہ بہت زبردست دیتے ہیں. تو بہرحال آپ کی دلچسپی کے لیے میں آپ کو چند لائنیں سنا دیتا ہوں. تو میں نے کہا کہ آپ رانا صاحب مجھ سے اپنا فون چینج کر لیں اور میں دیکھتا ہوں اگر آپ کو ایک دن میں ہر روز آپ صبح اٹھیں گے تو آپ کے ان باکس میں 10 میسج آ چکے ہوں گے اور ان 10 میسیجز میں سے 10 تصاویر ہوں گی اور کسی نے لکھ کے بھیجا ہوگا چودھری صاحب مجھے یہ بتائیں، مجھے یہ وزارت داخلہ اٹلی کی جانب سے لیٹر آیا ہے، یہ لیٹر ہے کیا؟ تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ایک لیٹر آپ کو آیا ہوگا کہ یہ کمونے نے کوئی لیٹر بھیجا ہے، پتہ نہیں یہ کیا ہے، مجھے بتائیں. ایک لیٹر آیا ہوگا کہ یہ میری اسٹیٹس چینج ہو گیا ہے چتا دینانسا کا، آپ ذرا پڑھ کے بتائیں یہ کہاں تک پہنچی ہے اور کتنی دیر تک آ جائے گی. آپ اگر اپنی ای میل کھولیں گے تو اس میں 10 ای میل آ چکی ہوں گی، جس میں سے کوئی ای میل یہ ہوگی کہ جی یہ ہمیں نلا ہوستا اٹلی سے کسی نے نکلوا کے بھیجا ہے، ایجنٹ نے ہم سے مانگے ہیں 5,000 یورو، آپ ہمیں صرف یہ چیک کر کے بتا دیں اصلی ہے کہ نہیں، تاکہ آپ دیکھ لیں، یقین کریں میں آپ کے کہنے پہ دوں گا اس کو پیسے. اگر آپ مجھے بتا دیں تو میں اس کو پیسے دیتا ہوں، ورنہ میں اس کو پیسے نہیں دوں گا. آپ کو ایک میسج، اچھا یہ تو تھے سارے مسائل جب تک میں اٹلی میں رہا. اب میں کیونکہ یو کے چلا گیا تو بریگزٹ کے حوالے سے جو ہم نے شروع کیا سلسلہ، اس کا پھر کیا اثر ہوا؟ اس کا یہ اثر ہوا کہ ایک مجھے ای میل آ گئی اسپین سے کہ سر جی اسپینش ٹی وی پہ بورس جانسن کا نیچے کوئی بیان چل رہا ہے، لگتا ہے بریگزٹ کے بارے میں کوئی خبر ہے. تو مجھے اتنی اسپینش آتی نہیں، آپ بتا دیں کہ کیا بیان کیا اس نے. ایک میسج آپ کو آ جائے جرمنی سے کہ جی میں وہاں شفٹ ہونا چاہتا ہوں اور بچے بلانا چاہتا ہوں اور 31 دسمبر ڈیٹ ہے، بریگزٹ بھی ہونے والا ہے، کیا کہتے ہیں مجھے، میں آ جاؤں یا نہ آؤں؟ تو میں اس کو کہوں کہ یار پتہ نہیں، دیکھنا پڑے گا. تو وہ کہے گا یہ تو پھر آپ نہ کرنے والی بات نہیں کرتے، یہ تو آپ کا دل نہیں ہے، آپ کو پتا ہو.
عطا کہ اب تو 31 دسمبر کی ڈیٹ فائنل ہوگی. پہلے جب تھریسا مئی تھی تو مجھ سے جب فون کر کے مبصرین پوچھتے تھے کیا کہتے ہیں بریگزٹ ہوگا یا نہیں ہوگا, تو میں نے ان کو کہنا کہ یار اس بات کا تو تھریسا مئی کو بھی نہیں پتا. اور نہیں جی جانے دے چھوڑے, آپ بس بارے سے پہ رہے ہیں نا, آپ متکبر ہو گئے ہیں تو آپ جواب نہیں دینا چاہتے. آپ کو پتا ہے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا, دسنا نہیں چاہتے آپ. ایک ای میل آپ کو سویڈن سے آ جائے, فون آ جائے بلکہ کہ جی مجھے پتا چلا ہے کہ میں اگر ادھر شفٹ ہو جاؤں تو اپنی ساری فیملی ادھر بلا سکتا ہوں, اپنا بھائی بلا سکتا ہوں, اپنا بھتیجا بلا سکتا ہوں. کیا کہتے ہیں آپ, کس طرح مجھے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ پھر آپ کو کسی ریفیوجی کیمپ اٹلی سے میسج آ جائے, سر میں کیس کرانے لگا ہوں, آپ مجھے بتائیں کون سا کیس کرے گا. میں ٹیررزم کا بتا دوں, میں سیاسی پارٹی کا بتا دوں, لیکن کیس وہ بتانا ہے جس میں کیس ہو جائے. تو یہ دن بھر کی مصروفیات ہے. یہ میں صرف آپ کو یہ دکھانے کے لیے نہیں کر رہا, یہ نیگیٹو پارٹ ہے. اب میں آپ کو پازیٹو پارٹ بتاتا ہوں. کبھی کبھی کوئی میسج ایسا بھی آ جاتا ہے کہ سر میں ریاض سے نکلا ہوں, جدہ سے نکلا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں, یقین مانے آپ کے لیے دل سے دعا کروں. کبھی میسج اس طرح کا بھی آ جاتا ہے کہ سر میں گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھا ہوں, یقین کریں آپ کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے. اور کبھی ایک میسج ایسا بھی آ گیا تھا, ایک فون, کہ سر میں ابھی آپ کے نام کی عمرہ کر کے ادھر آ کے بیٹھا ہوں. اور اس وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ قیمت وصول ہو گئی ہے. اور کبھی پھر چودھری ذوالفقار صاحب جیسے لوگ اور افتخار احمد صاحب جیسے لوگ ایسے پروگرام آرگنائز کر دیتے ہیں جہاں پہ بٹھا کے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر بھی لگتا ہے کہ قیمت وصول ہو گئی ہے. میں آپ سب کا مبارک کمیونٹی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. عرفان جاتا صاحب نے کہا کہ یہ اپنی نوعیت کا واقعی مختلف قسم کا پروگرام ہے. میرے گھر میں میرے دوست مذاق سے کہتے رہے, ایسا نہیں ہے کہ پہلے کمیونٹی نے ہمیں اپریشیٹ نہیں کیا. یہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں. نثار بچہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اجمل صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور میرے گھر میں دوستوں کا کہنا ہے کہ یہ اتنی زیادہ شیلڈیں ہو گئی ہیں ایک نئی الماری بھی خرید رہے ہیں. یعنی جب بھی جیسے عرفان صاحب نے بتایا کہ ہم یہ امیگریشن کی جو انفارمیشن دینا شروع کی ہے وہ 2007 سے 2006 میں پیارا صاحب ادھر آئے, تو اس وقت میں عرفان جاتا صاحب کی طرح CGIL میں امیگریشن آفس میں جاب کر رہا تھا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے اس انفارمیشن کو اردو میں کیوں نہیں پہنچانا شروع کر دیتے, آپ کے پاس تو ساری کمیونٹیز آتی ہیں, انڈینس ہیں, بنگالی ہیں, یوکرائن, چائنا, مراکش, یونس سب. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ کیوں نہیں شروع کر دیتے. تو اس کے بعد ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا. 2002 کی امیگریشن ہم نے کی, اس کے بعد ہم نے 2012 کی امیگریشن کی, اس کے بعد فلوسی ہر سال جو ہے وہ نکلتی رہی, اور ہر سال یہ ہم انفارمیشن لوگوں کو دیتے رہے, اپنے پاکستانیوں کو. اور مجھے یاد ہے ابھی بھی ویب سائٹ پر موجود ہیں, 2012 میں کچھ 13 آرٹیکل تفصیل سے ہم نے اس کے بارے میں بتایا لوگوں کو کہ کیا کیا ہونا ہے. میں اب اس سلسلے کو چھوڑ کے ایک قسم کا سمجھا کہ اب میری ضرورت نہیں رہی, اور مجھے بڑی خوشی ہے جتنے بھی لوگ بلاگر اٹلی میں کام کر رہے ہیں, جو انفارمیشن دے رہے ہیں, شاید ملک صاحب ہیں, عرفان جاتا صاحب ہیں, یا دیگر سرمد صاحب, یہ جو بھی لوگ انفارمیشن دے رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چراغ سے چراغ چلنے والی بات ہے. ایسی مثالیں چودھری صاحب دوسری کمیونٹیز میں نہیں ہیں. ہم پاکستانی اس حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ کرونا آیا تو تب بھی ہم نے بھرپور طریقے سے لوگوں کو انفارمیشن دی, آگاہی دی, اور جب یہ امیگریشن آئی ہے تو اس وقت بھی جس طرح کی ہم انفارمیشن دے رہے ہیں, آپ پنجابی میں سرچ کر کے دیکھ لیں, یوٹیوب پہ آپ مراکش کی زبان میں سرچ کر کے دیکھ لیں, تونس میں کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. بڑی اچھی بات کی عرفان جاتا صاحب نے کہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ جا کے لیٹ کے گھر میں سکون سے جا کے بیٹھے بچوں کے ساتھ باتیں کریں. کوئی اتنی تحقیق اور اتنی ریسرچ نہیں کرتا. تو سب سے پہلے تو ان دوستوں کا شیخ ارشد محمود صاحب, غلام صفدر صاحب, نصیر احمد صاحب, اماد وسیم صاحب, اور چودھری ساجد محمود صاحب, اور افتخار صاحب, جتنے لوگوں نے ہمیں یہ موقع دیا, امتیاز سندھو صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا, یہاں پہ بلایا, اور ہم آپ کے سامنے آپ کے بیٹھ کے امیگریشن کی انفارمیشن دے رہے ہیں.
ایک چیز میں صرف جو ہمارا کمبینیشن ابھی چلا بڑی اچھی جوڑی میری اور عرفان شاہ ترنجا صاحب کی امیگریشن کے حوالے سے، ایک چیز میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اور بعد میں آپ سوالوں جواب میں ان سے پوچھ بھی لینا، کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اٹالین لا میں چینج کروانے کا جو ہے وہ ہم ذریعہ بنے ہیں، ہم دونوں ماشاءاللہ، ایسا پہلے نہیں تھا۔ وہ پروگرام کے اوپر مینولی کام کرتے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ کیا پہلے مینولی موجود تھا کہ جو جن بندوں کے بچے 14 سال سے کم عمر 18 سال سے کم عمر کے معذور ہیں وہ ان کے لیے انکم نہیں چاہیے، ایسا سسٹم میں موجود نہیں تھا، ایسا ہمارے پروگراموں کے بعد شروع ہوا۔ یہ جو بحث شروع کی کہ انکم 20,000 ہونی چاہیے یا 27,000 ہونا چاہیے، ان کے پاس سرکولر موجود ہیں، وہ ان سے پوچھ لیں کہ کیا 5 ملین جن کے ممبرس ہیں، 7 ملین ممبرس ہیں جس تنظیم کے جس کا نام CGIR ہے، اور جن کے ایک شہر میں 20 وکیل جو ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور اگر آپ کیسے ان کے جو ان کا ذہنی لیول ہے، اپروچ ہے، جو انٹلیکٹ ہے، اس کا آپ کے ساتھ کیا مقابلہ ہو سکتا ہے جو دو لوگ جذبہ پہ آ کر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ ان وکیلوں کے ذہن میں یہ شک کس نے ڈالا کہ یہاں پہ جو منسٹری نے لکھا ہے یہ غلط لکھا ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن کس طرح ہونا چاہیے۔ میں آپ کو ابھی ان کے وکیل کی وائس ریکارڈنگ بتا سکتا ہوں کہ جس دن یہ FAQ آنے سے پہلے جس دن یہ سرکولر آیا ہے تو میری ان سے فون پہ بات ہوئی ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ یہاں پہ قانون یہ کہتا ہے، تو انہوں نے فون کیا اس وکیل کو اور اس نے کہا میں نہیں مانتا، اور پھر 2 گھنٹے بعد وہ گیا، اس نے کسی دوسرے وکیل سے کنسلٹ کیا، اس نے کال بیک کی اور ان کو کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، تمہارا دوست ٹھیک کہتا ہے۔ وہ وائس ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے، اور یہ ہم مطلب آپ سے دوستانہ گفتگو ہے، ہم نہ تو یہ بتانے کے لیے آئے کہ ہم بڑے لائق ہیں اور نہ ہی کو ہم یہ بتانے کے لیے آئے کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن ریٹن لیٹر اگر ہم آپ کو دکھا دیں کہ جس میں ان کا نیشنل ہے 7 ملین لوگوں کی، ان کا جو ہے وہ نیچے لیٹر لکھے اپنے سرکولر کے کہ یہ آمدن تو یہ 27,000 ہے، لیکن یہ ڈسپیوٹیبل ہے، یہ دبیوز ہے، اس میں شک ہے، یہ ڈاؤٹ فل ہے، حکومت کو چاہیے کہ اس کا جواب دے، یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح انہوں نے لکھا ہے۔ تو آپ یہ اللہ کا خصوصی کرم سمجھ لیں، یا اس میں وہ دل سے ایک چیز کو کرنے کی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ہمارا دل ہے، جیسے رانجا صاحب نے کہا کہ ہمارا دل ہے کہ ایسا ہو۔ اور اسی طرح دوسری سینس میں آپ چلے جائیں، آپ ہماری YouTube ویڈیوز پہ نیچے جائیں، جا کے کسی سنگھ کے کمنٹس پڑھیں تو وہ آپ کو لکھے گا کہ بادشاہ تسی تو کہہ رہے ہو کہ اتستاد تو کنسولارے بن جائے گا، ہماری یونیورسٹی کو نہیں بنا کے دیتی اتستاد تو کنسولارے۔ تو یہ کریڈٹ چودھری صاحب کو جاتا ہے کہ جو بغیر اس کو دیکھے اور بغیر اس کو مطلب اپنے طریقے سے انٹرویو کر کے تو اتستاد تو کنسولارے کرے۔ ایک ہمارے شہر کا کمانڈانٹ تھا مارشالو، تو وہ اس کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ یہ تو پاکستانی ان کا انعامات ہو گیا، یعنی اس کو تو لو ہے، جہاں بھی کہیں بات ہو تو وہ کہتا تھا اصل مسئلہ پاکستانی نہیں ہے، یہ پورے جو میرا کونسل تھا تو 500 کے قریب 700 کے قریب پاکستان میں، اصل ڈاکو جو ہے وہ ناپولیتانو ہے۔ اس کو ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ کیا وجہ ہے پاکستانیوں سے تمہیں اتنا زیادہ پیار کیوں ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے یہ نوٹ کیا ہے جب امیگریشن کھلی تھی 2002 میں، تو طریقہ کار یہ تھا چودھری صاحب کے ایک کٹ فل کرتے تھے ڈاک کی، تو آپ نے جا کے ڈاکخانے کے سامنے لائن بنانی ہوتی تھی، شرط یہ تھا کہ جن کی اپلیکیشن پہلے آئی ہے نا ان کی نکلنی ہے، اگر جس کی لیٹ جمع ہوئی ہے نا اس کی نہیں نکلنی، یعنی ایک کوٹا تھا، ایک نمبر تھا کہ اس نمبر جب وہ نمبر پورا ہو جائے گا نا تو امیگریشن بند ہو جائے گی۔ تو میں نے کہا اس میں کیا ہوا، تو جب یہ لوگ لائنیں لگائیں گے، انہوں نے صبح 8 بجے پوسٹ آفس کھلنا تھا تو 3 دن پہلے لائنیں لگنا شروع ہوگی، تو پوسٹ آفس نے پولیس کو فون کیا کہ آپ ہماری مدد کو پہنچے، یہاں پہ تو لڑائی ہو جائے گی، تو وہ اپنی پوری فورس لے کے ڈاکخانے پہ گیا، تو وہ کہتا ہے کہ میں حیران ہوں کہ اس وقت یوکرائن مولداوا یہ خواتین ڈومیسٹک ورکر میں بہت ہیں، تو ان کی خواہش تھی کہ ان کے کاغذ جمع ہو، کہ 10 بندے کھڑے ہیں، ایک یوکرائن کا، ایک مراکش کا، ایک ٹیونس کا، ایک مولداوا کا ہے خاتون، اور ان سب نے ہاتھ میں ایک ایک کٹ پکڑی ہوئی ہے کہ ہماری باری آئے گی تو ہم جمع کرائیں گے۔ پاکستانی جو ہے ایک بندہ جو آخری لائن میں جو پہلے کھڑا تھا نا اس نے دوسروں کو بندو دے رہا، کیونکہ جب آپ پوسٹ آفس میں جاتے ہیں تو آپ چاہے 5 دیں چاہے 10 دیں، آپ تو دے سکتے ہیں نا، یہ پوسٹ آفس آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتے نہیں میں نے ایک ہی جمع کرنی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں میری 5، تو وہ کہتے ہیں لیا تو جاتا ہے۔ تو یہ جو کہتا ہے کہ یہ جو کلچر ہے
یہ مطلب اس میں دو چیزیں ہیں. ایک انٹیلیجنس دیکھو اس قوم کی کہ اتنی لائق ہے کہ اس کو پتا ہے کہ ایسے بھی کر سکتے ہیں. اور دوسری جانب پہ اتنی ہمدردی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تو پیچھے کھڑا ہے، یہ نہ ہو کہ تیرا نمبر نکل جائے، لا میں ہی تیری جمع کروا دیتا ہوں جو ہے وہ پن. تو یہ اس قوم کی جب بھی اس کو موقع ملا ہے، آپ گھوم کر دیکھیں، آپ انگلینڈ جا کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کس طرح پولیس میں چیف کانسٹیبلز تک یہ ہیں اور چیف انسپیکٹرز ہیں، اور اتنی ایک تعداد ہے کہ آپ کو حیران رہ جائیں گے. پاکستانی کو دیکھیں، آپ جا کر دیکھیں کہ پالیٹکس میں کس طرح ہیں. اتنے زیادہ شہروں میں میئر جو ہے وہ مسلمان ہے. آپ کے لندن کا میئر جو ہے وہ پاکستانی ہے. تو آپ کے امیگریشن کا جو ہے، آپ کا جو فائنانس منسٹر تھا، یعنی ہر جگہ پہ جو لوگ ہمارے موجود ہو گئے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ اس سوسائٹی میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اسی طرح اس میں پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کریں. اگر ایک عرفان ریاض رنجا ادھر موجود ہے یا ایک محمود حسین ادھر موجود تھا، اور ہم دونوں کی ذہنی آمانگی سے ہم اتنی بڑی ٹریڈ یونین کو ہلا سکتے ہیں. اور آپ مجھے رات کو باتیں ہو رہی تھی، ایک ہی شہر میں، ان کے شہر میں تین وکیل آپس میں لڑ رہے ہیں. ایک کہتا ہے نہیں 20 کی ٹھیک ہے، کہتا ہے نہیں 27 کی ٹھیک ہے، 30. تو یہ جو لڑائی ڈھلا دی ہے ہم نے وکلا کی، یہ صرف اس وجہ سے ہے، اس وجہ سے نہیں کہ ہم لائق ہیں، اس وجہ سے کہ ہمیں درد ہے. ہمیں محسوس ہوا کہ اس طرح زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے. اگر 27,000 کا ہوگا تو لوگوں کی مدد بھی کم ہوگی اور ایجنٹی کا ریٹ بھی بڑھ جائے گا. اگر 20,000 کا ہوگا تو اس میں فائدہ ہوگا. پھر جب ہم نے اس میں دوسری تشریح نکالی، جس جو آرٹیکل 2 کی بات کر رہے تھے، کہ اس میں ہم نے ایجنٹی کا کلا کما کر دیا کہ اگر آپ نے اسائلم لی ہوئی ہے تو پچھلے سال میں اگر آپ نے اس میں کام کیا ہے تو آپ سارا جو ہے وہ اس میں کروا سکتے ہیں. بہت سی چیزیں جب ہم لوگوں کو انفارمیشن دیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ انفارمیشن اتنی آسان بتا رہے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن بیسیکلی اس کے بیہائنڈ جو ہے وہ ایک قانون کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے اور قانون کی ترجمانی ہوتی ہے. آپ یہ کہیں کہ اگر کوئی انٹرپریٹیشن غلط ہے تو اس وکیل کو کہیں کہ انہیں چیلنج کر کے دکھائے. تو یہ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب ہمارا بندہ موجود ہوگا تو یہ نہ صرف اپنی کمیونٹی کے لیے بلکہ تمام امیگرینٹس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. آپ دیکھیں، اگر ہم نے جو کوشچن پٹ کیا ہوا ہے، جب ڈاؤٹ فل ہو گیا ہے، جب وہ اس کو منسٹری کو لیٹر آیا، اگر وہ منسٹری کا جواب آ جاتا ہے، جیسے بہت سی چیزوں میں آیا، آپ کو پتا ہے کہ 15 اگست کی ڈیٹ جو ہے وہ ہم نے ریٹرن بھیجی تھی عرفان ریاض رنجا صاحب جب بیٹھے ہوئے، تو 15 جولائی سے 15 اگست ہوئی ہے، اور ہم نے اب دوبارہ بھی بھیجی ہوئی ہے کہ 15 اگست سے آگے جائے گی. تو جب یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم کریں گے تو اس درد کو محسوس کریں گے. تو یہ جو آپ کوشچن کرتے ہیں، جو میں نے آپ نے پہلے بتائی اسٹوری، جب میں نے جذبہ پہ لکھنا شروع کیا تو میں ایز اے ڈائریکٹر امیگریشن پورے پروونچے کا تھا. تو میری ڈیوٹی ہوتی تھی کہ منڈے کو جتنے بھی میرے کولیگ ہیں 10-15 اٹالین چاہے، ان کو میں نے ایکسپلین کرنا ہوتا تھا لا کہ یہ قانون کس طرح آیا ہے، اور پھر ان کا ٹیسٹ دینا ہوتا تھا. باقاعدہ کوشچن تیار کرنے ہوتے تھے کہ جی بھائی ذہنی تیاری کے لیے کیا بتائیں کہ اگر اس طرح کا کوشچن آ جائے تو آپ کیا کریں گے، اگر اس طرح کا کوشچن آ جائے تو آپ کیا کریں گے. تو وہ جب میرے جو کولیگ تھے وہ کہتی تھی کہ اس طرح کے تو کوشچن ہو ہی نہیں سکتا، مطلب یعنی وہ کہتے تھے کہ اس طرح کا جو تم کہہ رہے ہو یہ تو ہو نہیں سکتا. ان کو نہیں تھا پتا کہ جذبہ پہ جا کے اگر کوئی بندہ کلک کرے گا تو وہ نیچے بڑے عجیب و غریب قسم کے کوشچن ہوں گے. تو یہ آپ کے جو مختلف لینگویجز کو سیکھنا ہے، اردو، انگلش اور اٹالین، یہ آپ کی ذہنی استطاعت کو نہ صرف لینگویج کے حوالے سے زیادہ کرتا ہے بلکہ آپ کو مختلف کلچرز کی مختلف پرابلمس کے بارے میں جانتا ہے. میں آپ کو یہاں بیٹھ کے بتا سکتا ہوں کہ ایریٹریا والوں کا کتنا ٹائم لگتا ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سینیگال والی جو امبیسی ہے وہ کیا کرتی ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو مصر والے کے جو پاسپورٹ ہے اس کے اندر جو نام ہے وہ کتنا لمبا ہوتا ہے، اتنے فلاں اتنے فلاں اتنے، اور اس میں سے سلیکٹ کرنے کے ٹائم پہ اس کو کون سا اس نے سارنیم نکالنا ہے اور کون سا اس نے نیم نکالنا ہے اور کیا کیا پرابلمس ہوگی. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ گانا کا جو اسٹاتوری فیملیا تیار کرنا پڑ جائے تو ایک عذاب بن جاتا ہے کہ مان کے 2 بیٹے، اگر 4 بیٹے ہیں تو وہ 4 خاندوں سے ڈفرینٹ ہوں گے، اور اگر خامد کے 4 بیٹے ہیں تو وہ 4 بیویوں سے ڈفرینٹ ہوں گے، اور ان دونوں کے مل کے 8 جو ہیں ان 8 کے ہر ایک کا سارنیم بالغ کا ڈفرینٹ ہوگا اور والدہ کا ڈفرینٹ ہوگا. تو یہ جو آپ اگر کسی فیلڈ میں آئیں گے، اگر آپ نکلیں گے، آپ جاننے کی کوشش کریں گے تو یہ آپ کے علم میں اور آپ کے انٹلیکٹ میں بھی جو ہے وہ اضافہ کریں گے. کچھ باتیں میں لمبی نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کل بھی ان دوستوں سے کوشچن ہوئے، مجھے سارا دن ای میل آتی رہتی ہیں. آپ کے لیے مطلب بہت زیادہ تعریفیں آپ کی کر دی گئی ہیں، میں نے بھی کر دی ہے، لیکن بطور میری پہچان ایز اے جرنلسٹ یہ کہ میں نقاد بہت برا ہوں اور تنقید بہت زیادہ کرتا ہوں.
لیکن مجھے امید ہے کہ آپ نے جتنی خندہ پیشانی سے ہمارے انٹرویوز کا جواب دیا اور جو آپ نے کہا مجھے 3 مہینے پہلے ہی آپ نے کہہ دیا تھا کہ جب وقت آئے گا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم کرتے ہیں کام نہیں کرتا، بہت شکریہ. آپ نے اس بات کا مان رکھا اور اس کو ثابت کیا کہ جب وقت آیا تو آپ نے کر کے دکھایا. تو رات کو دوستوں نے بتایا کہ مطلب یہ مسئلہ پچھلے 12 سال سے ہے کہ ہمارے ملک میں فیڈکس جو ہے وہ ہمیں ذلیل کر رہی ہے. لوگوں کو سٹیزن شپ مل گئی ہوئی ہے، ان کے بچے جو ہیں ان کو پاسپورٹ مل گیا ہے، لیکن کونسل کہتی ہے کمونا جس کو کہتے ہیں اٹالین میں کہ جب تک آپ برتھ سرٹیفکیٹ ہمیں ایمبیسی سے لا کر نہیں دیں گے، اٹالین ایمبیسی اسلام آباد، اس وقت تک ہم اس کو برتھ سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کریں گے. اٹالین لا یہ کہتا ہے کہ اگر میرا اور میری بیوی کا نکاح نامہ رجسٹرڈ نہیں ہے کونسل میں تو میں اپنے بچوں کا پاسپورٹ تک جو ہے وہ نہیں بنوا سکتا. یہ شاید مختلف ممالک میں ہوتا ہے. اب نکاح نامہ موجود ہے لیکن فیڈکس والے کہتے ہیں، کبھی اس کو کہتے ہیں کہ تمہارا یہ ٹھیک نہیں ہے، کبھی تمہارا وہ ٹھیک نہیں ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پچھلے 2 سال سے آخر پہ انہوں نے فیڈ اپ ہو گیا کہ نہیں جی ہم کرواتے ہی نہیں ہیں، لیکن ان کو کروانا پڑنا ہے کیونکہ ان کے بچوں کے بعد میں پاسپورٹ کا مسئلہ بن جائے گا. میں ایسے بچوں یہ ذوالفقار صاحب کو 18 سال ہو گئے، یہ پچھلے 4 سال سے اپنا برتھ سرٹیفکیٹ اور کریکٹر سرٹیفکیٹ ٹیسٹ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو بار بار گزارتے اور یہ کر رہے ہیں. اور بہت سے ایسے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے ڈاکومنٹس بھیجتے ہیں، فیڈکس کرتی نہیں ہے، ایمبیسی تعاون نہیں کر رہی. اس کے 2 حل ہیں، موجود ہیں. آپ سے اس انٹرویو میں بھی کہا تھا. سب سے پہلا حل تو یہ ہے کہ آپ امبیسڈر صاحب سے رابطہ کریں، ان کو کہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، آپ کس قسم کی تحقیق چاہتے ہیں. ہمارا تو سسٹم دنیا کا ایفیشینٹ ترین سسٹم ہے. نادرا جو ہے اس میں باقاعدہ نیم، سر نیم، ہر چیز، ڈیٹ آف برتھ سب کچھ لکھا ہوتا ہے. اس کا دوسرا آپشن وہ جیسے کوال ہوتا ہے کہ کسی بھی پروگرام میں جائے اس نے وہ کوالی ضرور کرنی ہوتی ہے. میں پچھلے 12 سال سے عشرت صاحب سے، طارق نویر صاحب سے، اعجاز الحق صاحب سے، ہر آنے والے کونسل جنرل سے، ہر ویلفیئر اتاشی کو کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کنونشن سائن کروا دیں پلیز. آپ منسٹری کو فورس کریں، آج آپ کنونشن سائن کروا دیں. اس کے بعد ہمیں ایمبیسی کی محتاجی ختم ہو جائے گی. ہمارا جو اپنا فارن آفس ہے وہ ٹیسٹ کروا دے گا، تو کسی جگہ پہ بھی ہمیں کسی ایمبیسی کا بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انڈیا نے کر لیا ہے. جب سے انڈیا نے کیا تب سے میں انڈیا کا بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ شاید ہمارے بیوروکریٹس کو غصہ آ جاتا ہے کہ اچھا انڈیا نے کر دیا پھر تو ہم ضرور کریں گے. اگر انڈیا نے کر دیا تو آپ کو تو پھر یہ تو شریکہ جاری ہوگی، پھر تو آپ کو یار ایسی کی تحصیل نے کر دیا، ہم نے کیوں نہیں کرنا. تو پلیز اس کے لیے بہت آپ کے لیے دل سے دعائیں نکلیں گی. ہمارے 15 سال سے بچے یہاں پہ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ ایجوکیشن لی ہے. امیگریشن وہ ٹائم آیا جب جمع کروانے کا تو وہ ہو ہی نہیں رہے پچھلے 3 سال سے. دوسری پرابلم یہ ہے کہ ان میں بہت سے لوگوں کی فیملیز اب نہیں ہوتی وہاں پہ. جو لوگ ہیں چاچا ماما تایا، وہ کون ان کے جا کے کرواتا پھر وہ جو 2 دفعہ جائے گا، تیسری دفعہ کہے گا یار تم نے تو یہ روز کا مسئلہ ہی بنا لیا، اور اس پر بھی بلیک میلنگ ہے. فیڈکس اس کو کہے گی نہیں خونی رشتہ لے کر آؤ. اب جس کا خونی رشتے نہیں ہے وہ کہاں سے لے کر جائے. تو دنیا بھر میں جو پارٹی لیٹر ہو وہ کسی کے نام پہ بھی ہو سکتا ہے، تو خونی رشتہ کہاں سے ڈھونڈ سکتے ہیں. تو پلیز اس پر کریں. فیڈکس کو یا وہ لگام ڈالی جائے، منسٹری کرے، آپ فارن آفس سے رابطہ کریں، وزیر خارجہ سے، پی ٹی آئی کے قائدین بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اٹلی کے لیے. یا تو فیڈکس کو ٹھیک کروائیں یا آجا کنونشن کروائیں. پی ٹی آئی کے قائدین سے پوچھنے والا سوال ہے، لیکن آپ سے بھی پوچھنے والا سوال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ 2018 تک جو ہے وہ ہمارا فلوسی کا کوٹا لگاتار چلتا رہا ہے. 1000 بندہ ہر سال آ جاتا تھا. عمران خان صاحب جو ہے وہ اوورسیز کا ووٹ لے کر آئے اور 2019 میں ختم ہو گیا. کسی کو کوئی پتہ نہیں کیوں ختم ہو گیا. شاید آپ کو پتا ہو تو آپ ہمیں پلیز ایکسپلین کر دیجیے گا اسے دوبارہ کیسے کروانا ہے، تاکہ ہمارے بچے جو ابھی پچھلے دنوں بڑی ٹریجڈی ہوئی، 200 کے قریب لوگ مر گئے ترکی میں. اگر یہ لوگوں کو فلوسی کا آسرا ہوتا تو اس بہانے سے وہ یورپ آ کے دیکھ لیتے. ہو سکتا ہے وہ خود ہی کہتے یہ ہمارے رہنے والا نہیں ہے، واپس چلے جاتے. لیکن ایک طریقہ تو تھا لیگل طریقے سے آنے کا. اس ملک کے لاز ہیں، یونس کے ساتھ، مراکش کے ساتھ ان کے معاہدے ہیں، اور یہ وہاں پہ اسپیشل کورسز ہوتے ہیں، لوگ لینگویج سیکھتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اضافی کوٹا ہے ان کا. تو ہماری اتنی بڑی یونیورسٹیز ہیں، اسلام آباد میں ہیں اور لاہور میں ہیں، تو ہم اس طرح کے کیوں ان سے معاہدے نہیں کروا سکتے. ویلفیئر اتاشی کا تو مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں پہ جائے اور لیبر جو ہے اس کے معاہدے جو ہے وہ کروائے. اور اس کے علاوہ ڈرائیونگ لائسنس جو کہ سری لنکا تک جو ہے اس کا ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے. ہمارا جو ہے وہ سسٹم بہت اچھا ہے، نادرا کا ہو گیا ہے. اگر کچھ ایسی
چیزیں ہیں جن کو سائن کروانے کی ضرورت ہے, جو مزید گارنٹیز دی جا سکتی ہیں ان کے فارن آفس کو, تو وہ دیکھ کے بھی اس میں ایڈ کروا کے ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ٹرک چلا لیتے ہیں لیکن یہاں پہ وہ سائیکل بھی نہیں چلا سکتے. ان کو اپنی جاب کے لیے ہے, جس طرح کا یہاں پہ موسم ہے, بارش ہوتی ہے اور ان کو مطلب خجل ہونا پڑتا ہے. تو میں نے بہت زیادہ ٹائم لے لیا, لیکن یہ باتیں بہت ضروری تھیں جس کا جواب ہمیں چاہیے کہ آپ سے ہمیں ملے. میں نوشی گیلانی کی شاعری آخر پہ ضرور پیش کروں گا, کیونکہ شاعری کہتی ہے نشانی کوئی تو اب کے سفر کی گھر لانا, تکان پاؤں کی اور تتلیوں کے پر لانا, سفر کے شوق میں چل تو پڑے ہو تم گھر سے, دکھوں کی گرد سے دامن اپنا بھر لانا. یہ تھے آج کی تقریب کے مہمان خصوصی چودھری محمود اصغر صاحب. ان کی گفتگو آپ لائیو بھی سنتے رہتے ہیں. آج بالمشافہ ان کی گفتگو آپ نے سن لی. انہوں نے آجا کنونشن کے حوالے سے اور جو فیڈیکس کے مسائل ہیں بڑی اچھی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی. ڈاکٹر صاحب میں بھی آپ سے ریکویسٹ کروں گا, آپ کا ذاتی اثر رسوخ بھی بہت ہے, مجھے اندازہ ہے وزارت خارجہ, وزارت داخلہ پاکستان کی گورنمنٹ میں, اور سلیم جوہر صاحب بڑے اچھے امبیسڈر ہیں یہاں, اچھے جن کا پاکستان میں بہت ذاتی انفلوئنس ہے. تو محترمہ تمینہ ججوا ہوا کرتی تھی تو وہ ذاتی انفلوئنس سے بہت زیادہ کام کرواتی تھی. تو آپ سے گزارش ہے کہ ذاتی انفلوئنس استعمال کر کے فیڈیکس کا مسئلہ جو ہے وہ حل کروائیں, اور وہ آجا کنونشن والا بھی مسئلہ حل کروائیں. تو آج کے تقریب کے دلہا کو میں انوائٹ کرنے سے پہلے ادارہ منہاج القرآن کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے بڑے اچھے انتظامات کیے, اور مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی ادارہ منہاج القرآن یا نوارہ میں آ کر بڑا اچھا ادارہ انہوں نے اسٹیبلش کر لیا. میں ایک حوالے سے 2001 سے میں ان کا فین ہوں, کیونکہ پورا یورپ گھوما, جہاں بھی گیا ادارہ منہاج القرآن ہر جگہ نظر آیا. اور یہ جو ہماری نئی نسل ہے ان کی تربیت کے لیے, بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے, جہاں جب کوئی بھی ادارہ نہیں تھا تو ادارہ منہاج القرآن کے لوگ موجود تھے. ان کا کام قابل تعریف ہے. تو آج کے میزبان میں چودھری ذوالفقار صاحب کا بار بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ تقریب آرگنائز کی. تو بلا تاخیر آج کی تقریب کے دلہا ڈاکٹر منظور احمد چوہدری صاحب اور دل عزیز کونسلر جنرل. میں رستے میں آ رہا تھا, نثار دچا صاحب سے میری بات ہوئی, سی جی صاحب کیسے آتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ سی جی ہے ہی نہیں, وہ تو ہمارے بھائی ہیں. انہوں نے کبھی شو ہی نہیں کرایا کہ میں کونسلر جنرل ہوں. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. ڈاکٹر منظور احمد چوہدری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعزاز حسین پیارا صاحب, منہاج القرآن کے آرگنائزرز, اعزاز عوان صاحب, جنہوں نے ایک زبردست شام پہ آپ نے بندوبست کیا ہے, آپ کو مبارک. آپ نے بڑے بڑے شہروں کو, بڑی بڑی تنظیموں کو پیچھے چھوڑ دیا. نوارہ کے بارے میں میرا یہ خیال تھا کہ نوارہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا, اور اس میں زیادہ سے زیادہ 10 یا 20 لوگ ہوں گے. اعزاز پیارا صاحب میرے بھائی ہیں, کہہ تو دیا انہوں نے مجھے, اور میں نے مان بھی لیا کہ میں آ جاؤں گا. میں نے کہا کسی گاؤں کے ڈیرے پہ بیٹھ کے کھانا وانا کھائیں گے. مجھے یقین کریں, مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ اتنی پیاری جگہ ہے اور اتنا زبردست انتظام منہاج القرآن والوں نے کیا ہوگا. تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ نے ملان, روم, بریشیا, بیرگامو سب کو پیچھے چھوڑ دیا. آپ نمبر 1 پہ چلے گئے, اور یہ میرے خیال میں
تنقید ہے باقی لوگوں کے لیے بھی کہ کسی کے پارٹی کے لیے یا کسی اور طرح کے کام کے لیے کام کرنے سے بہتر ہے اس طرح کی گیدرنگس کی جائیں جس میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے بات کی جائے. یہ امیگریشن کے ایکسپرٹس آپ نے بلائے ہوئے ہیں, کانسولیٹ سے مجھے بلایا ہوا ہے, جرمنی سے UK سے لوگ آئے ہیں. میرے خیال میں یہ بڑا زبردست گلدستہ بنا ہوا, تو یہ آپ نے بہت زبردست پروگرام کیا ہے. چودھری افتخار صاحب کو بہت زیادہ مبارکباد, آپ نے زبردست بندوبست کیا اور یقیناً آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. میں نثار کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, بہت زبردست آپ نے میرے لیے لفظ بولے اور میں شکر گزار ہوں. بہت زیادہ کمیونٹی مجھے پیار کرتی ہے اکراس دا پارٹیز, مطلب یہ PTI ہو یا نون لیگ ہو یا دینی جماعتیں ہوں, پیپلز پارٹی ہو, سب کے لوگ جو ہیں یہاں پہ وہ سب کانسلیٹ سے بہت اپنے اداروں سے بہت پیار کرتے ہیں اور میرے ساتھ تو خاص طور پہ بہت زیادہ مہربانی کرتے ہیں, بہت اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. اجمل صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اجمل ایک خاموش ورکر ہے اور یہ بیہائنڈ دا سینس کام کرتا ہے اور بہت زیادہ اپنے لیے نام اور داد کا مستحق نہیں ہوتا, بہت زیادہ اپنے لیے کہتا نہیں کہ مجھے یہ کریں, لیکن ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. نون لیگ سے زیادہ آپ کمیونٹی کے لیے کام کر رہے ہیں, میرے خیال سے یہ بھی قابل داد ہے. اسی طرح سے عرفان سے میری آج پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے, لیکن عرفان سے کافی عرصے سے عرفان سے آج میری پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے, لیکن عرفان سے میرا رابطہ بہت عرصے سے ہو گیا تھا. کرونا وائرس کے دنوں میں خاص طور پہ عرفان کے ساتھ میری بہت زیادہ کوآرڈینیشن رہی ہے. ڈیڈ باڈیز کے اوپر عرفان کی فکر اور تکلیف دیکھ کے مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ کوئی ایسا بھی پاکستانی ہے جو اتنی تکلیف لے رہا ہے, رات کے وقت بھی کام میں لگا ہوا ہے. بہت سی ایسی چیزیں جو میں بتانا نہیں چاہتا, لیکن عرفان نے بڑی بے لوث خدمت کی ہے پاکستانی کمیونٹی کی, خاص طور پہ کرونا وائرس کے دنوں میں. تو امیگریشن کے اوپر آپ کی جو پاکستانی کمیونٹی کے لیے خدمات ہیں اس کے لیے میں آپ کو شاباش دیتا ہوں. آپ نے زبردست کام کیا ہے, ہمیں آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. میرے دائیں ہاتھ پہ محمود بیٹھے ہوئے ہیں. محمود کو میں جب بھی دیکھتا ہوں تو ہمارے ایک فورن سروس کے آفیسر ہیں, شاید آپ لوگوں میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے جو یہاں پہ پوسٹڈ نہیں رہے ہیں. ایک ہمارے UAE میں امبیسڈر ہے غلام دستگیر صاحب. میں ایک تو جب دیکھتا ہوں تو مجھے غلام دستگیر صاحب یاد آ جاتے ہیں. اتنے زبردست طریقے سے ان کی گرپ ہے قانون کے اوپر اور اتنی زیادہ پریکٹس ہے ان کو لا کے بارے میں, اور یہ اتنی زبردست طریقے سے باتیں کرتے ہیں اور اپنی بات منوانا جانتے ہیں. تو میرے جیسے شخص کو بھی ہلا دیتے ہیں کہ بھی جو مطلب جو ہے اتنی زیادہ وہ اس میں پریشر میں نارملی نہیں آتا, لیکن جب یہ بات کر رہے ہوں تو بڑا سوچ کے بولتا ہوں کہ محمود بات کر رہے ہیں تو ان کو جواب دینے کے لیے مجھے بہت سوچ سمجھ کے اور پورا الرٹ ہو کے پورے دماغ کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے. تو ماشاء اللہ یہ آپ لوگوں کی آواز ہے اور انہوں نے بہت زیادہ آپ لوگوں کے لیے کام کیا ہے اور بہت زیادہ یہ انہوں نے جو ہے کمیونٹی کی ہیلپ کی ہے اوور دی ایئرس کی ہے. تو ان کا جتنا تجربہ ہے, اگر یہ کسی اور ملک کے ہوتے تو شاید اب تک ان کو کوئی میڈل مل گیا ہوتا. ہم لوگ قدر نہیں کرتے اپنے لوگوں کی. ماشاءاللہ اتنا زیادہ انہوں نے کام کیا ہے, میں ذاتی طور پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو یہ پروگرام جو آج ہو رہا ہے اس میں بیسیکلی کوئی ہم بہت زیادہ یہاں پہ کہنا چاہیے کہ سنجیدہ موضوعات پہ تو بات کرنے کے لیے میرے خیال اتنے جمع نہیں ہوئے, لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا کہ 2-3 موضوعات ہیں. کرونا وائرس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں, امیگریشن میٹرز کے اوپر, اور ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت, کدھر جا رہے ہیں. کرونا وائرس کے اندر جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی بھی ہماری متاثر ہوئی ہے, کافی لوگ بیمار بھی ہوئے ہیں, کچھ لوگوں کی بدقسمتی سے ڈیتھ بھی ہوئی ہے. ہم نے بڑی کوشش کی ہے پاکستانی کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلنے کی, پاکستانی کمیونٹی کی لیڈرشپ کو اپنے ساتھ رکھنے کی, اور بہت زیادہ کوشش کی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس وبا کے اندر سے کیسے گزرنا. اور مجھے یہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے ابھی برسو محمود کہہ رہے تھے کہ باقی کمیونٹیز کے اندر اتنی اویئرنیس نہیں ہے, لیکن پاکستان کی کمیونٹی وہ واحد کمیونٹی ہے جن کے اندر کافی روشنی ہے, کافی اجالا ہے, کافی پتہ ہے چیزوں کا لوگوں کو, اور ہم نے مل کے
اس کورونا وائرس کی وبا کے اندر بہت اچھے طریقے سے مل کے اس کا جو ہے مقابلہ کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کورونا وائرس کے اندر ایسے اکٹھے رہ سکتے تو انشاءاللہ آگے بھی ہماری کمیونٹی جو ہے یہ بہت امید افزا بات ہے, یہ ایک مثبت بات ہے کہ ہم نے اس وبا میں, اس مشکل میں اکٹھے ہو کے اس کا مقابلہ کیا. اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کورونا وائرس میں ہم آگے گئے ہیں, اس کا مل کے مقابلہ کیا ہے, ہماری جتنی بھی کمیونٹیز ہیں, نوارہ میں ہوں, بریشیا میں ہوں, کہیں پہ بھی ہوں, ہم سب کو اب اکٹھے ہونے کا ہمارا ٹائم آ گیا ہے. ہمیں اتحاد اور اتفاق کرنا ہے. اس میں سفیر محترم اور میں اپنا جو بھی کردار ہے انشاءاللہ مثبت کردار ہم ادا کریں گے. اس میں فائدہ آپ لوگوں کا ہے. اگر آپ لوگ اکٹھے ہوں گے, جیسے آج ہم نوارہ میں بیٹھے ہیں, اعجاز صاحب نے تو یہ پروگرام کیا, لیکن اعجاز صاحب کا تو الگ منہاج ہے. یہاں کا ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہونا چاہیے جس میں منہاج بھی اپنا ووٹ ڈالے, پی ٹی آئی بھی اپنا ووٹ ڈالے, نون لیگ بھی اپنا ووٹ ڈالے. اگر کوئی اسپورٹس کلب ہے, اگر کوئی اور دینی جماعتیں یہاں پہ فرض کریں اسلامک سوسائٹی ہے, کوئی اور مسجد ہے, کوئی اور گروپ ہے, تو آپ سب کو ووٹ ڈال کے اپنا ایک پریزیڈنٹ جو ہے بنانا چاہیے. اور یہ بالکل کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ تقریباً دیگ تیار پڑی ہے, آپ نے اس کو دم دینا ہے. آپ کے ارادے نیک ہونے چاہیے, آپ کی نیت نیک ہونی چاہیے. میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بالکل ایک کام تیار پڑا ہے کہ جتنی تنظیمیں وہ مل کے بیٹھ جائیں اور اس کمرے سے باہر, اس ہال سے اس وقت باہر نکلیں جس سے ووٹ ہو جائے اور سال کے لیے یا 2 سال کے لیے آپ کا صدر الیکٹ ہو. آپ کو اس چیز سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. آپ صرف اپنے آپ کو خود روک رہے ہیں. یہ اعجاز امان صاحب, آپ کو میں بتا رہا ہوں, آپ ایک تنظیم ہے, باقی یہاں پہ تنظیمیں ہوں گی, پی ٹی آئی بھی ہوگی, یہاں پہ نوارہ میں نون بھی ہوگی. پلیز اپنے اندر جو شرارتی عناصر ہیں ان کو ایک طرف کر دیں. آپ متحد ہیں اور بالکل اتحاد سے رہ رہے ہیں. جی میں آپ کو بتانا جو چاہتا ہوں, آپ کا ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ پاکستان کمیونٹی کا ہونا چاہیے. آپ کا مختلف پارٹیوں کے ہیں, لیکن جتنے فرض کریں 3000 لوگ ہیں, مجھے نہیں پتا کتنے لوگ ہیں یہاں پہ, 3000 لوگ ہیں یا 5000 لوگ ہیں, وہ کہہ سکیں کہ یہ فلاں بندہ جو ہے یہ تمام تنظیموں کا متفقہ پریزیڈنٹ ہے. جب تک آپ اس طرف نہیں جائیں گے اس وقت تک آپ کی نہ تو اٹالین حکومت میں بات سنی جائے گی, نہ ہی پاکستان میں آپ کی بات سنی جائے گی. جس طرح سے پھر یہ نوارہ ہے یا بریشیا ہے یا بیرگامو ہے, وہاں پہ آپ اپنے پریزیڈنٹس وغیرہ بنائیں, پھر کہ آپ کا کنٹری وائڈ لیڈر ایک ہونا چاہیے اور وہ بھی الیکٹڈ ہونا چاہیے, سلیکٹڈ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو جب تک کہ آپ اپنے اتحاد اور اتفاق سے لیڈر نہیں چنیں گے اور ان کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہوگا, آپ کو کامیاب میں نہیں مانوں گا. آپ کے اندر شرارتی عناصر موجود ہے, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. جہاں پہ اتحاد اور اتفاق کی بات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ نفاق اور دراڑیں ڈالنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. دیکھیے, خیر اور شر کی ہمیشہ سے جنگ ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کو تقسیم کرنے والے ہیں وہ شر ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ اتفاق اور اتحاد جو ہے وہ آپ لوگوں کے کمیونٹی کے مفاد میں, وہ شر کی طاقتوں کے ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں. اور وہ اس طرح سے بہت عرصہ گزر گیا ہے, 1980 سے 1990 سے آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں. کبھی آپ نے یہ غور کیا ہے کہ آپ کا اتحاد اور اتفاق کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے اپنی اپنی ایک انا کا خول ہے, اپنی اپنی تنظیم کا ایک دائرہ ہے, آپ اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اسے باہر جانے کے لیے تیار نہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی کافی ہے. میں یہ آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے, کیونکہ آپ ایک غیر ملک میں رہ رہے ہیں. اگر آپ پاکستان میں ہوتے تو آپ بے شک نون لیگ کی سیاست کرتے, اگر آپ پاکستان میں ہوتے تو پی ٹی آئی کی سیاست کرتے, اگر آپ پاکستان میں ہوتے تو آپ دینی جماعتوں کے پلیٹ فارم سے اپنے جو بھی شوق پورے کرتے. آپ ایک غیر ملک میں, یہاں پہ اتحاد اور اتفاق ہی آپ کی کامیابی کی شرط ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے ہندوستان سے کوئی آیا ہوا آدمی وہ کبھی کانگریس یا بی جے پی کی بات کرتا ہے؟ سری لنکا کی سیاسی جماعتوں کا آپ کو پتا ہے, فلپینس کی جماعتوں کا آپ کو پتا ہے, ایجپٹ کی سیاسی جماعتوں کا آپ کو پتا ہے, یا دینی جماعتوں کا پتا ہے, یا آپ کو سینیگال والوں کا پتا ہے, موراکو کا پتا ہے؟ کیا بات ہے کہ آپ کے اندر یہ کیوں ہے؟ آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا ہے.
اور جب تک یہ آپ اپنی خود نہیں تشخیص کریں گے اور اس کا علاج نہیں کریں گے، باہر سے آ کے کوئی نہیں کر سکتا. تو میں آپ کو نوارا کے یہاں سے پلیٹ فارم سے پھر ایک دفعہ یہ تلقین کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اتحاد اور اتفاق کی طرف جائیں. یہ دیکھ کیا رہے ہیں آپ لوگ، ایک تنظیموں کا مجموعہ ہے، ایک گلدستہ ہے، ہر طرح کی تنظیمیں موجود ہیں، تمام سیاسی جماعتیں موجود ہیں، تمام دینی جماعتیں موجود ہیں، فلاحی تنظیمیں موجود ہیں. صرف آپ نے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے کہنا کہ یار اگلے 1 سال کے لیے میرا یہ صدر ہے یا 2 سال کے لیے یہ صدر ہے. اس کے لیے بھرپور تعاون آپ کو سفارتخانہ پاکستان سے اور کانسلیٹ سے ہم دیں گے. ہم آپ کو مقامی گورنمنٹ کے ساتھ بھی جو ہے آپ کی جو ہے رابطہ کروائیں گے، اور آپ کو پاکستان میں بھی جہاں جہاں پہ آپ کے رابطے کی ضرورت ہے. میں کل کو یہ کہہ سکتا ہوں، اگر آج نوارا اکٹھا ہو جائے، کل کو میں پاکستان کے وزیر اعظم سے، وزیر خارجہ سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ نوارا کا کیس ہے اور نوارا کے صدر نے یہ کہا. یہ ہے کہ میرے پاس کوئی صدر نہیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ نوارا کا پاکستانی کیس ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ یہاں کے صدر کو. میں بالکل دل سے قدر کرتا ہوں. آپ نے جو بات کہی ہے، زبردست بات کی ہے کہ منہاج کی سطح تک بالکل آپ آرگنائزڈ ہیں، باقی تنظیمیں بھی آرگنائزڈ ہیں. پلیز آپ اپنی ذات سے اٹھیں، اوپر اٹھیں، تنظیموں کے لیول سے اوپر اٹھیں اور ایک مرکزی قیادت کی طرف بڑھیں کہ جی یہ ہمارے شہر کی، علاقے کی یہ تنظیم ہے. تنظیم جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی نوارا کے صدر یہ، مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اس طرح جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں وہ تو آپ لوگوں کا کام ہے. میرا کام ہے آپ لوگوں کو بتا دیں. میں اکثر جنوبی افریقہ کی مثال دیتا ہوں جہاں سے میں آیا ہوں. 3 لاکھ پاکستانی وہاں پہ تھے. اسی طرح بہت پیار کرتے ہیں وہاں پہ بھی. میں بہت سے پروگراموں میں جاتا تھا، لیکن وہاں پہ انہوں نے اپنی 16 یا 17 علاقوں کی تنظیمیں بنائی، علاقائی تنظیمیں بنائی ہیں. یہ نہیں کیا کہ یہ پی ٹی آئی کی تنظیم ہے یا نون لیگ کی ہے یا کیا، سب ہیں وہاں پہ. انہوں نے اپنے علاقائی صدر چنے اور وہ پھر 16 یا 17 علاقائی صدر جو ہے وہ مل کے ایک مرکزی صدر چنے. آپ میں سے اکثریت یہاں پہ گجرات کے لوگوں کی ہے، وہاں پہ بھی اکثریت ایک گجرات کے لوگوں کی. میں جب وہاں پہ تھا تو امانت علی تارڑ صاحب وہاں پہ، حالانکہ میرا خیال ہے جو مجھے یاد پڑتا ہے میں بھول جاتا ہوں جلدی بات، یہ شاید ان کا جماعت اسلامی سے تعلق تھا، لیکن وہ ساؤتھ افریقہ میں پاکستانی کمیونٹی کے پریزیڈنٹ. اور میری جماعت اسلامی کی اتنی فالوئنگ تو نہیں ہے پاکستان میں، لیکن وہاں پہ انہوں نے ان کو اپنا پریزیڈنٹ چنا ہوا تھا. پھر اس کے بعد میرا خیال ہے کوئی پی ٹی آئی کے صاحب تھے، ان کو مطلب جو ہے الیکٹ کیا گیا. تو یہ آپ نے اپنے باہمی اتحاد و اتفاق سے یہ کرنا ہے. یہ آپ کے اوپر ایک بھاری ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر اپنی آنے والی نسلوں کا ایک قرض ہے. آپ کے جو بچے آج یہاں پہ موجود ہیں انہوں نے کل اسی طور آگے بڑھنا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ متحد ہوں گے، اگر آج آپ تقسیم ہوں گے، آپ بڑے مزے کر سکتے ہیں، آپ اپنی چودراہٹ بڑھا سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ تصویریں آپ کی آئی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ خبریں آپ کی لگی ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ پھول یہ جو ہار آپ کے گلے میں پڑے ہیں، کہ آپ کے بیٹے کو یا بیٹی کو اس کا کیا فائدہ ہے. جو اس وقت مزدور جو ہے جو کھیتوں میں پاکستانی کام کر رہا ہے اس کو ان ہاروں کا کیا فائدہ ہے. کتنی آپ کی تصویروں سے وہ جا کے اٹیلین اتھارٹیز کے ساتھ فائدہ لے سکتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. آپ اپنی تقسیم میں پڑے ہوئے ہیں، نفاق میں پڑے ہوئے ہیں. میں آپ کو بڑا کھول کے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور یہ ابھی چونکہ کورونا وائرس کی وبا ختم ہو رہی ہے، کچھ کشمیر کے پروگرام چل رہے ہیں. میں ان کو ابھی ریشا کی کمیونٹی کو میں نے کہا ہے، اسی طرح سے نوارا کو، آپ سب کو میرا پیغام یہی ہے کہ اگر آپ نے مجھے دوبارہ یہاں پہ دیکھنا ہے کہ میں آؤں آپ کے درمیان بیٹھوں، تو آپ بہت اچھا کام کریں گے کہ آپ اگلی دفعہ مجھے بلائیں، اسی جگہ پہ بلائیں 2 مہینے میں 3 مہینے میں، اور کہیں گے جی آپ کے نئے منتخب صدر سے حلف لیا. میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. میں آپ سب دوستوں کو جو یہاں پہ موجود ہیں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، جیسے کورونا وائرس میں آپ نے مقابلہ کیا ہے، بہت زبردست مثالیں آپ نے قائم کی ہیں. آپ نے انٹیلیجنس کی مدد کی ہے، پاکستانیوں کی مدد کی ہے، پاکستان میں لوگوں کی مدد کی ہے. آپ نے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے اس مصیبت کا مقابلہ کیا ہے. مجھے آپ پہ فخر ہے. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن یہ اگلا ٹاسک آپ نے یہ بھی کر کے مجھے دکھانا ہے، تاکہ میں جب یہاں سے کونسل جنرل کا کام کر کے مکمل کر کے جاؤں تو میں پھر ساؤتھ افریقہ کی مثالیں نہ دوں، پھر میں اٹلی کی مثالیں دوں. میں کہوں کہ جی جب میں اٹلی میں تھا تو یہ ہوں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں. اسی طرح سے
امیگریشن کی بات ہو رہی ہے، زیادہ تو آپ کے سوالوں کے جواب دینے ہیں، وہ تو میرے اس کا نہیں ہے، لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے